سارا کچا چٹا کھل کے سامنے آ گیا۔ بابا جی کو راتوں کو نیند کیوں نہیں آتی؟ بابا جی بیٹھتے ہیں تو ہائے کر کے، اٹھتے ہیں تو ہائے کر کے، بیٹھے ہیں تو بیٹھے سر ہلائے جا رہے ہیں۔ باپ بیٹھا ہے تو دیوار اور پنکھے کی طرف، چھت کی طرف دیکھتا ہی چلا جا رہا ہے۔ کبھی اس عالم میں اپنے باپ کو اس کیفیت میں دیکھیں تو پاس جا کے بیٹھیں اور پوچھیں ابو جی مسئلہ کیا ہے؟ تیرے باپ کو بڑھاپے میں تیرے چند میٹھے بولوں کی ضرورت ہے، تیرے آسرے کی ضرورت ہے، تیرے سہارے کی ضرورت ہے، تیرے پاس بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی ماں باپ کے درد کو سمجھنے کی کوشش ضرور کیجئے۔ اگر نہیں سمجھیں گے، رسول اللہ نے بڑی سخت وعید بھی سنا دی ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے، رسول اللہ نے بڑی سخت وعید بھی سنا دی ہے۔ ارے یہ قدرت کا وہ انمول تحفہ، اگر ان کی خدمت کر کے جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتے ہو، ان کا دل دکھا کے رب کی جہنم کی طرف بھی رستہ جاتا ہے۔ امام راضی تفسیر کبیر کے اندر لکھتے ہیں، جیسا ماں باپ کے ساتھ کریں گے، تیار ہو جائیں، لگوٹا کس لیں، وہ وقت دور نہیں ہے جب تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ وہ وقت دور نہیں ہے، جیسا پیار، جیسی چاہت مجھے اپنے باپ سے ہے، ایسی چاہت کی امید پھر مجھے اپنی اولاد سے رکھنی ہے۔ جتنا کا خیال میں اپنے ماں باپ کا رکھوں گا، یاد رکھیے اس سے بڑھ کے پھر میری اولاد میرا خیال رکھنے والی نہیں ہوگی۔ امام راضی تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، میں ایک دن گھر سے نکلا تو ایک گلی میں ایک بوڑھے کو اور ایک نوجوان کو گزرتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ بوڑھا بابا چلنے سے آوازار ہے، ہڈیاں کمزور ہیں، جسم لاگر ہے، کمر دوہری ہو چکی ہے۔ اس عالم میں بھی نوجوان نے بابے کے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھوایا ہوا ہے۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، ایک تو بیچارے سے چلا نہیں جا رہا، اوپر سے اس کے سر پہ بوجھ ہے، اور تیسرا ظلم یہ ہے کہ نوجوان ہٹا کٹا ساتھ خالی ہاتھ چل رہا ہے، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے جب وہ بابا جی کچھ آہستہ چلتے ہیں، یہ ظالم بابے کی کمر میں ڈنڈا مارتا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں میرے سے رہا نہ گیا، میں نے اس نوجوان کو روکا ٹوکا، سمجھانے کی کوشش کی یہ ظلم نہ کر، لیکن اس نوجوان نے میری ایک نہ سنی۔ دوسری بار بھی جب اس نے بابے کے آہستہ چلنے پہ کمر میں ڈنڈا مارا، میں نے پھر آگے بڑھ کے روکا، نوجوان نے پھر میری ایک نہ سنی، وہ چل رہا ہے، اس بزرگ کو مار رہا ہے۔ پھر دوسری بار میں نے پوچھا، وہ بدبخت جس کو تو مار رہا ہے یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ وزن تو اٹھائے، بابا جی خالی ہاتھ تیرے ساتھ چلیں، یہی بڑی بات ہے۔ اس نوجوان نے مجھے کہا آپ ہمارے معاملے میں مت بولیں۔ تیسری بار بھی جب اس نے یہی ظلم دہرایا، میں پھر آگے بڑا سمجھانے کے لیے، قبل اس کے کہ میں کچھ بولتا، وہ بابا جی خود بول جاتے ہیں، امام صاحب اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرے ساتھ چلنے والا کوئی اور نہیں ہے، میرا سگا بیٹا ہے، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں اس کا سگا باپ ہوں۔ یہی گلیاں تھیں آج سے 25 سال پہلے، بالکل ایسے ہی میں بھی جوان تھا جیسے آج یہ میرا کڑیل جوان ہے، بیٹا ہے، میں بھی ایسے ہی جوان ہوا کرتا تھا، اور میرا باپ ایسے ہی بوڑھا تھا جیسے آج میں بوڑھا ہوں۔ انہی گلیوں میں چلتے ہوئے میں بھی اپنے باپ کو اسی انداز سے لے کے جایا کرتا تھا، جوانی کے عالم میں میں بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتا تھا۔ یہ بچہ اگر آج میرے ساتھ ایسے کر رہا ہے، میرے باپ کی بد دعا مجھے لگ گئی ہوئی ہے، کیونکہ میرے باپ نے کہا تھا بیٹا ظلم اتنا کرو جتنا اپنی اولاد کا ظلم سہ سکو۔ آج جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو، میں دیکھوں نہ دیکھوں، ایک وقت آئے گا انہی گلیوں میں تیری اولاد بھی
تیرے ساتھ یہی ظلم کرے گی، میں نہ رہوں گا، میں نہ دیکھوں گا، لوگ دیکھیں گے، لوگ تیرا تماشا دیکھیں گے۔ جیسا کرنا ہے ویسا بھرنا ہے، اور ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم یہ ایسا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، پیارے پیغمبر نے فرمایا تھا، لوگوں بہت سارے گناہ ایسے ہیں اگر اللہ چاہے تو اللہ اپنے بندے پہ رحمت فرماتے ہوئے ان کو معاف فرما دے، اور کئی گناہ ایسے ہیں اللہ ان کی کچھ سزا دنیا میں دیتا ہے، کچھ آخرت میں دیتا ہے، اور کئی گناہ ایسے ہیں اللہ ان کی سزا دنیا میں ہی دے دیتا ہے، اور کئی گناہ ایسے ہیں کہ اللہ ان کی سزا آخرت میں دیتا ہے۔ لیکن الا عقوق الوالدین، مگر ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم یہ ایسا گناہ ہے، ایسا جرم ہے، جب تک بیٹے کو اپنی اولاد کے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا بدلہ دنیا میں نہ دے دیا جائے اس وقت تک موت کا فرشتہ بھی اس کی جان نکالنے کے لیے نہیں آتا۔ ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا ظلم ایسا گناہ ہے، نبی نے فرمایا جب تک دنیا میں اس کی سزا مل نہ جائے، لوگ اس کا تماشا بنتا ہوا دیکھ نہ لیں، میں ملک الموت کو بھی اس کی جان نکالنے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجتا۔ لوگوں ان انمول ہیروں کی قدر کیجئے، اللہ کی قسم جب یہ ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ریشم کے تکیوں پہ بھی راتوں کو نیند نہیں آتی۔ جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کی قسم پھر انسان اس نعمت کے لیے تڑپتا اور ترستا ہی رہ جاتا ہے۔ پوچھئے ان سے جن سے اللہ نے اس نعمت کو واپس لے لیا ہے، آج بھی وہ جگہ جہاں پہ باپ بیٹھا کرتا تھا وہ جگہ کھانے کو دوڑتی ہے، وہ چارپائی جہاں پہ باپ بیٹھا کرتا تھا، وہ کرسی جہاں پہ باپ بیٹھا کرتا تھا، نبی نے کیا فرمایا تھا؟ البرکۃ مع اکابرکم، لوگوں ان کی قدر آج کر لو، جب یہ چلے جائیں گے تمہیں ایسے محسوس ہوگا کہ اللہ نے گھر سے برکتوں کو ہی اٹھا لیا ہے۔ البرکۃ مع اکابرکم، تمہارے گھروں کی برکتیں اللہ نے تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج کہتے نظر آتے ہیں جب سے ماں مری ہے اللہ نے برکتیں اٹھا لی ہیں، جب سے باپ فوت ہوا ہے گھر جانے کو دل ہی نہیں کرتا، جب سے باپ چلا گیا ہے گھر سونا سونا لگتا ہے۔ ارے آئیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اگر آج کی اس گفتگو میں آپ کو سمجھ آ جائے تو یقین کریں اس انمول ہیرے اور ماں باپ کی عظیم نعمت جو رب نے دی ہوئی ہے ان کی فرما برداری کا حق ادا کرنے کی ہم کوشش شروع کر دیں گے۔ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی جب والدہ فوت ہوتی ہیں تو زاروں کی طرح رو رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا امام صاحب آپ تو ہمیں صبر کا درس دیتے ہیں، آپ تو اتنے بڑے شیخ ہیں، آپ تو اتنے بڑے عالم دین ہیں، آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، ماں کیا مری آپ تو رونا ہی بند نہیں کر رہے، آپ تو صبر کا درس دیتے ہیں۔ فرمایا لوگو تم غلط سمجھے ہو، ماں چلی گئی اس نے جانا ہی تھا، یہ اللہ کا نظام ہے، جو دنیا میں آتا ہے اسے واپس جانا ہی جانا ہے۔ میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں دنیا سے ماں کے جانے پہ نہیں رو رہا، میں روتا اللہ کا شکوہ کرنے کے لیے نہیں ہوں، یہ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے کے جانی تھی، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، اس کائنات سے ہر کسی نے واپس جانا ہی جانا ہے۔ وہ جب چاہے جس کو چاہے جس وقت چاہے واپس بلا لے، یہ اس رب کبریا کا نظام ہے۔ لوگوں میں ماں کے جانے پہ نہیں رو رہا، میں ماں کے مرنے پہ نہیں رو رہا، میں روتا اس لیے ہوں وَلِمَ لَا أَبْكِي، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میری ماں فوت ہوئی ہے، میرے لیے میرے ماں باپ کی صورت میں اللہ کی جنت میں 2 دروازے کھلتے تھے جن کی خدمت کر کے
میں اللہ کی جنت تک پہنچ سکتا تھا۔ آج میری ماں نہیں بری، بلکہ میرے لیے جنت کا ایک دروازہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا ہے۔ میں روتا اس لیے ہوں، اب گھر سے جاؤں گا تو دعائیں کون دے گا، واپس آؤں گا تو لاڈ کون لڈائے گا، میں گھر سے رخصت ہوں گا تو میرے ساتھ شفقت کون کرے گا۔ میں تو روتا اس لیے ہوں کہ ماں کی خدمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہوں۔ میں روتا اس لیے ہوں، ماں کی دعاؤں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا ہوں۔ میں ماں کی جدائی پہ نہیں، بلکہ اللہ کی نعمت کے مجھ سے چھن جانے پہ رو رہا ہوں۔ اس انمول ہیرے کی قدر کر لیجئے۔ ماں باپ اگر کچھ کہہ بھی لیں، ڈانٹ بھی لیں، سمجھا لیں، تو لوگوں سمجھ جانے کی کوشش کیجئے گا۔ اگر نہیں سمجھیں گے تو زمانہ ہمیں سمجھا دے گا۔ بہت خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سمجھانے کے لیے ان کے والدین زندہ ہیں، اور جب یہ زندہ ہوتے ہیں اللہ کی قسم انسان کا قد اور اونچا ہو جاتا ہے۔ پھر انسان آنے والی مصیبتیں، پریشانیاں ان ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہٹتی ہوئی اور ٹلتی ہوئی محسوس کرتا ہے۔ اور کیا کسی شاعر نے خوب کہا ہے، مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، مخالف وقت کو ہر بدگماں کو روک رکھا ہے، ہر ایک حاسد کی زہریلی نگاہ کو روک رکھا ہے، اسی خاطر تو اترتی ہی نہیں مجھ پر کوئی آفت کہ میری ماں باپ کی دعا نے آسماں کو روک رکھا ہے۔ اللہ مالک سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں ماں باپ کا با ادب بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔